بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ وظیفہ سورہ یاسین کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ بہت ہی مبارک وظیفہ ہے جس کے بہت سے فائدے ہیں۔ سورہ یاسین کی وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس آیت کا ایک وظیفہ بھی آپ کو بتایا جائے گا اور اس کے فائدے اور برکات کیا ہیں اس کا ذکر بھی آپ سے کیا جائے گا، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے سورہ یاسین کو آسمان و زمین پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ سورہ یاسین وہ سورت جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے 1000 برس پہلے ہی فرشتوں کے سامنے پڑھا، اور جب فرشتوں نے اس کلام کو یعنی اس سورت کو سنا تو انہیں اسی وقت سے اس کی برکات کا اعتراف ہو گیا، اور فرمایا کہ اس کے پڑھنے والوں پر خوشحالی ہوگی، یعنی اس کے پڑھنے والے کبھی غمگین نہ ہوں گے، کبھی پریشان نہ ہوں گے۔ لہٰذا آپ نے اس سورہ کے فضائل کو مس نہیں کرنا۔ اس سورہ کی جس آیت کا وظیفہ میں آپ کے لیے لائی ہوں وہ وظیفہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جیسے کہ ویڈیو کے آغاز میں بھی بتایا کہ ہمارا یہ وظیفہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کا ہے، جس کے بہت سارے فائدے ہیں جو میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ یاد رہے کہ یہ سورہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی سورت ہے، اور اس سورت کو قرآن پاک کا دل فرمایا کہ جس طرح سے ہر انسان کا دل ہوا کرتا ہے اسی طرح سے قرآن پاک کا بھی دل ہے، اور وہ دل سورہ یاسین ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کا نام آسمانی کتاب تورات پر رکھا گیا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ سورہ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے۔ اس سورہ کا نام رافعہ حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غیر اللہ کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنے ہاتھ غیروں کے سامنے پھیلاتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتا، اللہ کے قرآن سے رجوع نہیں کرتا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے شفا کہا ہے اور مومنین کے لیے اسے رحمت کہا ہے۔ یاد رہے کہ سورہ یاسین ایک ایسے عظیم و شان سورت اور ایک ایسی نعمت بے بہا ہے کہ جس کی روزانہ تلاوت کرنے والا، جس کا ہمیشہ ورد رکھنے والا، جسے مشکلات میں پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، لا علاج بیماری ہو، بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، دشمنوں اور ظالموں نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہو، یعنی ہر ایک پریشانی کے لیے سورہ یاسین کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے، اور اس کا ہمیشہ پڑھتے رہنا زہر حلال میں دریافت تک کام دیتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ نہ صرف دنیا کی پریشانی اور حالات میں اکثیر کا درجہ رکھتی ہے بلکہ اسی سورہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ آخرت کے ہول کو دور کرتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا رہا اور وہ اس دن مر گیا تو وہ شہید مرا، اور فرمایا کہ سورہ یاسین کے پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کے تمام حوائج پورے ہو جائیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب
خود ہی سوچ لیں کہ اس مبارک سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں کہ اس کو دن کے آغاز میں پڑھ لیا جائے اور دن کی تمام حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ روزانہ صبح نماز فجر کے بعد اس سورت کی تلاوت کر لی جائے، اور اگر یاد نہ رہے پڑھنا تو دن میں کسی بھی وقت اس سورت کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ انشاءاللہ اس سورت کی برکات حاصل ہوں گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ حدیث پاک کی پیروی میں شروع دن میں ہی اس کو پڑھ لیں تاکہ حدیث کا نور بھی حاصل ہو جائے۔ اور پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا یہ عمل بھی اسی حدیث سے جڑا ہوا ہے، تو آپ نے روزانہ صبح کے وقت ایک بار اس سورت کو پڑھنا ہے اور اس طرح سے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آغاز سے ہی اس سورت کو شروع کرنا ہے، اور جب آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پر پہنچیں تو آپ نے اس آیت کو 33 بار پڑھنا ہے، اور دل و دماغ میں آپ نے اپنی پریشانی اور اپنی مشکلات کا تصور کرنا ہے جن کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، اور ان کے آگے پیچھے پردہ کر دیا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، اور آپ نے یہی تصور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کے آگے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دے گا اور ان مشکلات پر، پریشانیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اس تصور کے ساتھ آپ اس آیت کو 33 بار پڑھیں اور اس کے بعد اس سورت کو مکمل کر لیں، اور اپنی مشکلات کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کریں۔ یہ وظیفہ آپ دشمنوں سے حفاظت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی سے آپ پناہ چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کر چکی ہوں کہ اگر سورہ یاسین کو بادشاہ کے خوف یا کسی بھی دشمن کے خوف میں پڑھا جائے گا تو وہ خوف جاتا رہے گا۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے روزانہ سورہ یاسین کو لازمی پڑھنا ہے، صبح بھی اس سورہ کی تلاوت کریں اور اس سورت کی شام میں یا رات میں بھی تلاوت کریں۔ اس سورت کی ہر آیت مبارک ہے، لیکن جس آیت کریمہ کا ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کی اپنی ہی برکات ہیں، اسی لیے بتلائے گئے طریقے پر اس سورت کو اپنے خاص مقصد کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے مقصد حل ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔